اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یغضضن علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے نبی اپنی ازواج اور صاحبزادیوں اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لٹکالیں، اس سے وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ایذا نہیں دی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر ایک کتنی اہم بات بتائی گئی۔ کہتے نہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، سرکار کی احادیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے، یعنی کہ وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے اسی۔ تو دیکھیں آج کے ماحول کے آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ کیا غیر مسلم ہوں، کیا ہماری ماں اور بہنیں ہوں، جب وہ نکلتی ہیں تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے وہ ان کو ایک کر دیا جائے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، نہیں پہچان سکتے آپ، کیونکہ معاملات لباس ہی ایسا، ان کے گلوں سے دوپٹے ختم، مسلمانوں نے اپنے دوپٹوں سے گلے سے دوپٹہ ختم کر دیا، ساڑیاں وہ پہنتی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ساڑیاں شروع کر دی ایک فیشن میں کہ اچھی لگنا چاہیے، اور شلوار سوٹ ختم کر دیا، جینس غیر مسلم استعمال کرتی ہیں، آج وہی معاملات ہم اپنی بچیوں کو پہناتے ہیں، تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو سرکار کی احادیث پاک جو سرکار نے فرمایا وہ ہم پر غالب آ رہی نہیں، کیا آ رہی؟ آج وہ احادیث پاک جو سرکار نے پہلے فرما چکے، آج وہ ہم پر غالب آ رہی ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں سوچتے کہ سرکار تو ایسا فرما گئے، آج یہ چیز ہم پر غالب آ رہی۔ تعجب ہونا چاہیے، تو تعجب کی تو بات چھوڑیے، فخر کرتے ہیں کہ ہماری بچی بڑا خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ، شہر کے اندر آپ دیکھیے نکل جائیں تو اللہ خیر فرمائے، کیسے کیسے لباس استعمال کرتی ہیں ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں، کہ وہ اور بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ بھائی شہر کے لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میری بچی بڑا اسمارٹ لگ رہی ہے، وہ پینٹ شرٹ کے اندر، اور پھر دیکھیں اور ماحول اتنا گندا ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، کہ بائک وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں بچیاں شہر کے اندر، باپ پیچھے بیٹھا ہے، بچی چلا رہی ہے، اللہ اکبر، ماحول یہ ہے۔ دیکھیں باپ پیچھے بیٹھا ہے گاڑی پر اور بچی اس کی چلا رہی ہے، اور وہ بھی کیسے لباس میں کہ اللہ اکبر، کہ انسان ہر ایک بندہ اس کو مڑ کے دیکھے کہ پیچھے کہ جانے والا کون سا شخص ہے، لیکن کیا ہے، کہنے کا مسلمان ہے، صرف نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے، اللہ رحم فرمائے۔ اور فرماتا ہے والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں، جبکہ سنگار ظاہر نہ کریں، اور اس سے بچنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر وہ ان عورتوں کے تعلق سے جو عورتیں سن ایاس کو پہنچ گئیں، یعنی کہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئی، 50 سال کی عمر پہ پہنچ گئیں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جو جوانی کی حالت میں پائی جاتی ہے۔ تو ان عورتوں کو سن ایاس کہتے ہیں نا، کہ وہ سن ایاس کو پہنچ گئی، تو پھر انسان کا اس کو دیکھ کر کے دل، اس کا نفس نہیں ابھرتا ہے، جو نفس جوان عورت کو دیکھ کر کے انسان کا کودتا ہے، وہ نفس انسان کا اس عورت کو، بوڑھی عورت کو دیکھ کر کے نہیں جاتا اس کی طرف پھر، تو اس لیے اسے اجازت یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے، پھر بھی دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ بھی اپنے سر پر دوپٹے کو ڈال کر رکھے،
اگر سر سے روپٹہ اتر جاتا ہے یا اس کی گردن سے روپٹہ ہٹ جاتا ہے تو اتنی پرہیز کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، بچنا چاہیے اسے بھی۔ اگر ہٹ جائے کبھی تو الگ چیز ہو گئی، لیکن سختی کے ساتھ جو ممانعت کی گئی ہے وہ صرف جوان عورتوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ انہیں سختی کے ساتھ جو ہے ان پر نگاہ رکھی جائے اور انہیں پردے کا حکم دیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ سب کچھ خبر رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سماعت کر لے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے۔ جب کسی نے کوئی عورت دیکھی اور وہ پسند آ گئی اور اس کے دل میں کچھ واقع ہو تو اپنی عورت سے جمع کرے اور اس سے وہ بات جاتی رہے گی جو دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات بتائی جو کہ انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے، کہ کیا بات کہ عورت جو ہے وہ شیطان کی صورت میں کبھی آگے سے آتی ہے کبھی پیچھے سے آتی ہے۔ کیا مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں بھی گیا، کسی کے اوپر اس کا دل آ گیا، اب وہ شیطان وہاں پر حملے کرتا ہے، وہ تمہارے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے، تمہارے نفس کو بھڑکا رہا ہے، ارے بڑا خوبصورت ہے، ارے چل نا یار۔ ادھر عورت کو بھڑکاتا ہے، کیا یار بڑا خوبصورت جوان بندہ ہے، چل دل دے دیتے ہیں۔ تو مطلب دونوں طرف شیطان آگ لگا رہا ہے۔ اب عورت تمہارے قریب ہو یا تم اس کے قریب ہو تو چاہیے کہ تم اس سے بچو، اور تم اگر شادی شدہ ہے تو جا کر کے اپنی بیوی سے ملو جا کر کے، تاکہ تم جو گناہ کرنا چاہتے تھے تاکہ تم اس بڑے ایک عظیم گناہ سے بچ جاؤ، کیونکہ وہی چیز اس کے پاس ہے، وہی چیز تمہاری بیوی کے پاس ہے، تاکہ تم جاؤ اپنی بیوی سے ملاقات کرو تاکہ تم اس گناہ سے بچ سکو۔ تو کتنی بڑی بات بتائی گئی، لیکن آج کے وقت میں اللہ رحم فرمائے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے ذہن، لوگوں کا نفس جو ہے اس قدر غالب آ جاتا ہے ان کے اوپر کہ اپنی عورتوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر دوسروں کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر، کیونکہ یہ نفس جو ہے نا وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ وہ دباتا ہے، یار تیری بیوی کیا ہے اس کے سامنے، وہ تیری بیوی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عورت کا سنگار بناؤ سنگار وہ صرف اس کے شوہر کے لیے ہے۔ تو اس لیے جب گھر کے اندر شوہر کہیں باہر سے آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھی طریقے سے زینت دے اپنے بدن کو، اور تاکہ اس کا شوہر جب گھر کے اندر آئے تو اس کا دماغ فریش ہو جائے دیکھ کر کے تمہارا، اور اس کا ذہن دوسرے خیالات اس بچ کر کے دوسروں کی طرف نہ جا کر کے تمہاری طرف دل لگے اس کا۔ اس لیے تم اپنا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرا کرو۔ عورتوں کو حکم اس لیے دیا گیا، لیکن آج کے وقت میں اللہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے ماں میں نے گھر کے اندر معاملات یہ ہے، شادی شدہ بیچارہ گھر سے باہر سے کہیں آیا، پتہ لگا گھر میں وہ اسی طریقے سے ہے کہ آ کر کے اس کا اور موڈ خراب ہو جائے دیکھ کر کے۔ تو چاہیے انہیں مطلب ان چیزوں پر توجہ انہیں دینا ہے، انہیں ان چیزوں پر توجہ دینا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے کسی اور کی طرف نہ بھاگے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جا کے ارے وہ یہ تعویذ دے دیجئے کہ وہ ہمارا شوہر جو ہے وہ فلانی عورت کو دیکھتا ہے کہ وہ فلانی عورت سے لگ گیا ہمارا شوہر، تعویذ دے دیجئے تاکہ جو ہے وہ ایسا وہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ بھائی وہ تم سے محبت کرے گا، لیکن بات یہ ہے، لیکن تم اپنا ایسا رویہ تو بناؤ، تمہارا شوہر تو تمہارے لیے ہی نا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت پہنچی، کہا کہ جو ہے میرا شوہر جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا اور وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ صاحب جو تھے وہ بڑا نیک بندے تھے، انہوں نے کہا ایسا ہے تم شیر کا گوشت لے کر کے جو ہے وہ شیر کے گردن کے بال لا کر کے مجھے دو، تو میں تمہیں جو ہے بتاؤں گا کہ تمہارا شوہر تمہارے قبضے میں کیسے ہوگا۔ اس نے کہا شیر کے بال؟ ہاں، کہا جب تک شیر کے بال لے کر کے نہیں آؤ گے جب تک کام ہونے والا نہیں۔ وہ گئی اپنی سہیلی سے جا کر کے اس نے کہا کہ ایسا ہے
کہ بزرگ کے پاس میں گئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ شیر کے گردن کے بال لے کر کے آؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ سہیلی نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے ہم لوگ جنگل چلتے ہیں کچھ گوشت لے کر کے۔ دیکھیں سہیلیوں کا معاملہ دیکھیں، جو نفرتیں پیدا کرواتی نا گھروں کے اندر، ان کا بھی ہاتھ بہت ہوتا ہے۔ اس بہت بڑی بات اس میں ایک بیان کی گئی ہے۔ تو سہیلی نے کہا ایسا ہے ہم لوگ گوشت لے کے چلیں گے جنگل کے اندر اور ہم جا کر کے رکھ دیں گے اور جہاں شیر ہوگا اور ہم پیڑ سے چھپ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گوشت لے کر کے گئی، ایک دن پہنچی، جا کر کے رکھ دیا اور پیڑ سے چھپ گئی۔ شیر آیا، اس نے گوشت دکھایا، چلا گیا۔ کرتے کرتے کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا ایسا کیوں نہ کرے کہ اس کے سامنے جا کر کے رکھیں ہم، کیونکہ وہ کافی تھوڑا مانوس ہو چکا تھا۔ تو جا کر کے جب اس نے سامنے رکھا تو اس نے سامنے اس کے کھا لیا گوشت کو۔ اب دھیرے دھیرے کرتے کرتے کیا ہوا کہ گوشت جب سامنے رکھتی تو پھر اس کے سر پہ ہاتھ چلانا شروع کر دیا اس نے۔ اب وہ شیر جو تھا وہ ان دونوں کا مانوس ہو گیا بالکل، اور وہ جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، وہ اسے پتا تھا کہ میرا رزق آ رہا ہے، مجھے مل رہا ہے۔ وہ رزق نے جو ہے اس کے سامنے جا کر گوشت رکھ دے، وہ کھا رہا۔ اب جو ہے دھیرے دھیرے اس نے جو ہے سر پہ ہاتھ تنانا شروع کر دیا اور کرتے کرتے اس کی گردن سے بال اکھیڑ دیے اس نے جو ہے۔ اکھڑنے کے بعد جا کر کے بزرگ کی بارگاہ میں پہنچی، کہا حضور یہ میں جو ہے بال لے کر کے آ گئی۔ تب بزرگ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیر اتنی خطرناک چیز جس کے سامنے اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو وہ اسے کھا جائے، اسے چیر پھاڑ دے۔ اتنا خطرناک جانور جب تو اس کو اپنے قبضے میں کر سکتی ہے، تیرا شوہر تو تیرا وہ کوئی جانور تو نہیں ہے، وہ شیر تو نہیں ہے وہ تجھے کھا جائے گا، تو شیر کو اپنے میں قبضے میں کر سکتی ہے تو کیا اپنے شوہر کو قبضے میں نہیں کر سکتی؟ دیکھیں مطلب شیر کو اتنا خطرناک جانور اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو یہاں پر جو ہے مرد تو نرم دل ہے، وہ تو اسے محبت تھوڑی دیجیے، وہ نرم ہو جاتا ہے بھائی، وہ شیر نہیں ہے تو اسے قبضے میں نہیں کر سکی، تو شرمندہ ہو کر کے واپس چلی آئی۔ تو ایسے ماحول ایسا چاہیے کہ مطلب جو ہے گھروں کے اندر نفرتیں جو سہیلیاں بھی کچھ ان کے بھی ہاتھ رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر کوئی مشورہ دے تو اچھا مشورہ انہیں دینا چاہیے، اور اپنے گھروں میں باتیں کیا کرو تو اپنی بیویوں سے بھی ایسی باتیں کیا کرو تاکہ ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، کسی اور کی محبت ہی پیدا نہ ہو۔ جب آپ ان سے اپنے دل کی باتیں پیش کریں گے، محبت کی باتیں پیش کریں گے، تو وہ آپ سے بھی اپنے دل کی باتیں پیش کریں گے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے مولا محفوظ فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔